بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ محترم سامعین کرام، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب دو عالم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہمارا بڑا ہی دلچسپ ایک عنوان شروع ہے، جس کا مقصد اول یہ ہے کہ اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ نور کے صدقے ہمیں اپنے محبوب سے محبت عطا فرمائے۔ بندے کی نیت یہ ہو کہ اللہ ہمیں تو اپنے محبوب کی محبت دینا، ہمیں تو پتہ چلے کہ وہ کائنات کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے، محبوب کا اخلاق عالیہ کیا تھا، حسن کیسا خدا نے کامل مکمل اکمل عطا فرمایا، سیرت کیسی تھی محبوب کی، کردار کیسا تھا، اور اس پاکیزہ اور رحمت والے دین کی خاطر محبوب نے کس قدر دکھ اور تکلیفیں اور اذیتیں اٹھائیں۔ تو یہ ایک ترتیب سے سلسلہ ہمارا جاری ہے، پوری ہم نے ارادہ کیا کہ پوری سیرت کو ہم جو ہے وہ ترتیب سے بیان کریں گے۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی الاعلان جب نبوت کا اظہار فرمایا، یہ بات ہماری پیچھے گزر چکی ہے کہ محبوب کو نبوت ایسا نہیں ہے کہ 40 سال کی عمر میں ملی، نہیں، آپ ازل سے نبی ہیں، پیچھے اس پر بات ہو چکی۔ فقط آپ کو اظہار کا اعلان کرنے کا آپ کو حکم ہوا کہ آپ محبوب کائنات والوں کو بتائیں کہ انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب محبوب نے اعلان نبوت فرمایا تو زمانہ آپ کا دشمن ہو گیا، اپنے جو پیار کرنے والے تھے گھر سے ہی دشمنی کا آغاز ہو گیا، چاچے اپنے جو تھے وہ بیگانے ہو گئے، اور یہ دشمنی دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ آپ دیکھیں گے کہ اور یہ سسٹم ہم نے سمجھنا بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے کارخانہ قدرت کے اندر تدریج کا بہت بڑا عمل دخل ہے، یعنی آہستہ آہستہ معاملے کو چلانا۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب دو عالم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو فوراً ہی اسلام غالب نہیں آ گیا کہ آج آپ نے اعلان کیا اور کل جو ہے وہ زمانے کے اندر اجالا ہو گیا، نہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ خدا نے اپنے پاک محبوب کو کن مشکل گھاٹیوں سے گزارا، مشکل مراحل سے گزارا۔ تو سیرت کے اس پہلو کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، زندگی کا، بالخصوص ہماری اپنی زندگی کا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج یہ کام شروع کریں، کل اس کا نتیجہ آ جائے، آج کسی چیز میں ہاتھ ڈالیں پرسوں کامیاب ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب خدا کا محبوب جس کے لیے ساری کائنات سجی، اس محبوب کو نظام تدریج سے رب العالمین نے گزارا کہ محبوب پہلے مکے کی کاٹیاں آئیں گی، پہلے لوگ دشمن بنیں گے، اپنے بیگانے ہوں گے، راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، کانٹے بچھائے جائیں گے، پتھر برسائے جائیں گے، کرتے 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 پھر ایک روشن دن آئے گا جو فتح مکہ کے دن سے یاد کیا جائے گا، پھر نور برسے گا، پھر وہ آگے کائنات چمکے گی۔ تو یہ ایک تدریج سسٹم تھا۔ اسی تدریجی سسٹم کے تحت اللہ اپنے محبوب کو مراحل سے گزار رہا تھا۔ اب مرحلہ یہ آن پہنچا کہ پورے مکے کے اندر یہ دھوم مچ گئی، ایک شخص ہے بنو ہاشم کا، محمد کے نام کا، جس کو زمانہ صادق الامین کے نام سے یاد کرتا ہے، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے اور خود نبیوں نے ایک اعلان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو مکے والے جو کافر تھے، رؤساء تھے، سردار تھے، جاگیردار تھے، مالدار تھے، یاد رکھیے گا اس دولت اور مال کے اندر بڑا شر ہے، بڑا شر ہے، اللہ یہ کہ اللہ رب العالمین اس شر سے کسی کو بچا لے۔ دولت بھی ہو اور شر نہ ہو، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ اگر نہ ہوتا یہ ہے کہ جہاں دولت ہو، مال ہو، امیری ہو، وہاں شر ضرور ہوتا ہے، لازم ملزوم چیزیں ہیں یہ۔ تو محبوب دو عالم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا، تو تب بھی سب سے پہلا جو شر آپ کے آڑے آیا وہ دولت کا آیا، دولت مندوں کا آیا، امیروں کا آیا، غریبوں نے مان لیا۔ بلال حبشی تو آ گئے دار اسلام میں، اور حضرت ابو طالب جو محبوب کے وکیل ہیں، کفیل ہیں اور مشکل وقت ساتھ دینے والے، وہ بھی غریب تھے، سردار ضرور تھے، نام و نسب کے عالی شان ضرور تھے، لیکن تھے غریب اور ضعیف، کمزور۔
تو ہوا یوں کہ یہ جو سردار تھے، چودھری تھے، جن کی پوچھل پہ پاؤں آیا کہ لے ہمارے موجود ہوتے ہوئے ایک شخص کیسے ابھر سکتا ہے کہ زمانہ اس کو ماننا شروع کر دے اور وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دے اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں. وب کیا آج بھی اس طرح کا اگر ماحول پیدا ہو جائے نا، کوئی کمزور اور ضعیف بندہ اگر دین کا پیغام لے کے آگے نکلے تو جو رؤساء ہیں، جو سردار ہیں، جو دولت کے نشے کے اندر مست ہیں، وہ فوراً دشمن ہو جاتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھ لیں، آج بھی وہی حال. تو اس زمانے کے اندر بھی یہی کچھ ہوا. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ بڑے بڑے جو سردار تھے نا مکے کے، جن کی ادھر وہ چدراٹ چلتی تھی، آرڈر چلتا تھا، جو ادھر کے سیاستدان تھے، وہ ان کو بہت برا لگا. اب ہوا یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ یار کیا کریں، اصل میں خدا عالم الغیب ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ضرور یتیمی کے دور سے گزارا، اور جس چچا کی پرورش میں تھے وہ ضرور غریب تھے، یا اور بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو نسب عالی میں پیدا فرمایا. عالی شان جو مکے کا نسب تھا نا، سرداروں کا، جو جدی پشتی سردار تھے، ان سے پیدا فرمایا. اس وجہ سے اب جو لوگ مخالفت کرنا چاہتے تھے محبوب دو عالم کی، وہ کھل کے مخالفت نہیں کر پاتے تھے کہ خاندان بڑا عالی ہے، یہ سرداروں کا خاندان ہے، یہ بڑا مشہور خاندان